اچھا انسان کون ہے؟ ایک تصور یہ ہے کہ اچھا انسان ہونے کے لیے یہ کافی ہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھے، حج زکوٰۃ۔ تو صرف اتنی باتوں سے انسان اچھا انسان نہیں۔ اچھا انسان کیسے ہوگا؟ اچھا انسان بنے گا جب وہ انسانیت کے لیے اچھا ہو، دوسروں کے لیے اچھا ہو، تو وہ اچھا انسان ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ وانا خیرکم لأہلی، میں تم سب کی نسبت اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ اچھا ہوں۔ تم میں سے کوئی بھی اپنے گھر والوں کے لیے جتنا اچھا ہوگا میں اس سے زیادہ اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو اس میں مختلف حدیثوں کو ملا کر جو خلاصہ بنا وہ میں نے بتایا کہ دوسرے انسانوں کے لیے جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، اور جو اللہ کی دوسری مخلوق کے لیے اچھا نہیں تو اگرچہ وہ نمازیں پڑھے، عبادات ریاضات میں دن رات ڈوبا رہے، وہ اچھا نہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام کے پاس دو عورتوں کا ذکر ہوا۔ ایک عورت جس کی بڑی عبادت و ریاضت تھی لیکن وہ زبان دراز اور بدخلق تھی، تو نبی پاک نے فرمایا وہ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اور دوسری عورت کا ذکر ہوا جو خوش خلق اور ہنس مکھ، خوش خلق اور ہنس مکھ تھی، شریعت کی پابند۔ تو فرمایا کہ یہ عورت جنت میں جائے گی اگرچہ اس کی عبادت اور ریاضت کم تھی۔ یعنی خلق خدا کے لیے بھلا ہونا یہ بھلائی کا معیار ہے۔ اس وقت 3 حدیثیں میرے سامنے اور ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، دوستوں میں سے اچھا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ساتھیوں کے لیے اچھا ہو۔ آگے فرمایا خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، پڑوسیوں میں سے اچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں اچھا ہو۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل، الادب المفرد، مشکل الآثار، شعب الایمان، مستدرک امام حاکم، جامع ترمذی، صحیح ابن خزیمہ، ابن حبان، تاریخ بغداد، مصابیح السنہ اور مشکات المصابیح وغیرہ میں موجود ہے۔ یہ مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص سے روایت ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں ایسی بات کی خبر نہ دوں، ایسے کام کی عمل نہ بتاؤں، تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو نماز، زکوٰۃ، روزے کے درجے سے بڑھ جاتی چیز۔ الا اخبرکم بافضل، ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو زیادہ فضیلت والی ہے۔ من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ، نماز، روزے اور صدقہ زکوٰۃ سے بڑھ کر جس کا درجہ ہے اس کی خبر نہ دوں؟ فرمایا اصلاح ذات البین، آپس کی اصلاح، اختلافات کو دور کرنا اور دور کرنے کی کاوش کرنا اور درستگی کرنا، یہ اصلاح۔ فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے جو نماز، روزے، یاد رہے کہ یہ اصلاح جو ہوتی ہے نا ہمیشہ اپنا حق پورا وصول کرنے سے نہیں ہوگی، حق چھوڑنے سے ہوگی۔ ایک کو کسی کو نرمی کرنے کی تلقین سے اصلاح ہوگی، اور اگر یہ ہر ایک کہے میں نے اپنا پورا حق لینا ہے، اور ہمارے بہت سی ایسے معاملات ہوتی ہیں اپنے گمان میں سمجھ لیتے ہیں اتنا میرا حق ہے، تو اصلاح اس طریقے سے نہیں ہوگی۔ دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ نہیں ہوگا تو اصلاح نہیں ہوگی، دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی، دوسرے کے اچھے حالات برداشت نہیں ہوں گے تو اصلاح نہیں ہوگی۔ اگر حسد دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے تو اصلاح نہیں ہوگی، اگر لالچ حد سے بڑا ہوا ہے تو اصلاح نہیں ہوگی۔ اس کی اصلاح کے لیے پھر ان چیزوں کی بھی اصلاح کرنی ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک ہے، یہ حدیث جو پڑھی یہ سنن ابو داؤد شریف، ترمذی شریف میں، ابن حبان میں، شرح السنہ میں، مشکات المصابیح، مسند احمد بن حنبل اور الادب المفرد وغیرہ میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے
جس کی اچھائی کی امید رکھی جائے اور اس کی شرارت سے امن ہو. کسی کو یہ خطرہ نہ ہو کہ یہ شرارت کر دے گا، نقصان پہنچائے گا، اور سب اس بات پر مطمئن ہو کہ یہ کرے گا تو بھلا ہی کرے گا، ورنہ یہ کرے گا بھلا کرے گا، کام کرے گا اچھا کرے گا، اور اپنی شرارت، اس کی شرارت کا کوئی خطرہ کسی کو نہیں. فرمایا وہ اچھا آدمی. اور جس کے بھلے کی امید نہیں اور شرارت کا ڈر ہے، یہ کرے گا تو کوئی لڑائی ڈلوائے گا، کہیں نہ کہیں کوئی نقصان ہی کرے گا. جس کی شر کی امید اور خیر کی توقع نہیں، فرمایا وہ برا آدمی ہے. وہ برا آدمی ہے جس کے خیر کی توقع نہیں اور شر کی توقع ہے. اور اچھا وہ ہے جس کے خیر کی توقع ہے اور شر کا اندیشہ نہیں. یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل میں، جامع ترمذی میں، شعب الایمان بہقی میں، ابن حبان مشکات المصابیح اور کنز العمال وغیرہ میں موجود ہے، اور بہت سی اور احادیث اس قسم کی آتی ہیں. سب کا خلاصہ یہ کہ اللہ اور رسول کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے جو انسانیت کے لیے اچھا ہے، اور جو انسانیت کے لیے اچھا نہیں، موذی ہو، دوسروں کو اذیت پہنچانے والا ہو، تو وہ اچھا نہیں. آج کل کئی لوگوں نے معیار بنا رہے ہیں نا کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں جی، میں نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا. کوئی کہتا ہے میں بہت اچھا مسلمان ہوں، میں ہر مہینے مکے جاتا ہوں یا مدینہ شریف جاتا ہوں. تو یہ کچھ نہیں. جو آدمی انسانیت کے لیے اچھا ہے، احکام الہی پر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ اچھا ہے. اچھا ہونے کا یہ معیار جو ہمارے معاشرے نے بنا لیا، یہ نہیں. اور جو عوام الناس ہیں ان کی نظر میں اچھا ہونے کا ایک اور ہی معیار ہے کہ ننگے دھڑنگے بیٹھا ہو، ہاتھ میں تسبیح لے کر، نہ نماز کی فکر، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، شریعت کا مذاق اڑائے اور بظاہر ذکر اذکار میں مصروف رہے. تو عوام کہتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے جی، بڑا پہنچی ہوئی ہستی ہے. تو ان میں سے کچھ بھی اچھا ہونے کے معیار نہیں. ٹھیک ہے، ذکر خدا کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے، لیکن ذکر بھی تو تب قبول ہے نا کہ جب اللہ رب العالمین کی مخلوق کے لیے اذیت دینے والا نہ بنے. جو اللہ کی مخلوق کو اذیت دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی مخلوق کو اذیت دیتا ہے، وہ اللہ کا پیارا نہیں. اللہ رب العالمین اس پر ناراض ہوتا ہے. ایک نہیں، دو نہیں، 20 واقعات میرے سامنے کھڑے ہیں جن میں خلق خدا کی بھلائی، انسان کی فلاح، کامیابی اور رضا الہی کا سبب بنی، اور 20 واقعات ایسے ہیں جن میں انسان کی شرارت، خلق خدا کو اذیت پہنچانا اس کے لیے وبال اور بربادی کا سبب ہوا. چلو باقی واقعات چھوڑیں. ایک وہ واقعہ جو بخاری شریف میں موجود ہے، ایک عورت نے بلی باندھی جس کو نہ چارہ ڈالتی اور نہ چھوڑتی کہ وہ شکار وغیرہ کر کے کھائے پیے. بلی بھوکی پیاسی تڑپ کر مر گئی تو اس عورت جس نے بلی پر ظلم کیا تھا، اس کی عبادت اور ریاضت کچھ کام نہ آئی، وہ جہنم کا ایندھن بنی. اس طرح وہ واقعہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ پیاسے کتے کو موزے سے پانی نکال کر پلا دیا، موزے کے ساتھ کنویں میں سے پانی نکالا، پہلے خود پی کر آیا، دیکھا کتا کھڑا ہے اور گلا چاٹ رہا ہے. اس نے کہا کہ اس کو بھی اتنی پیاس لگی ہوگی جس طرح مجھے، اب برتن ہے نہیں، تو کنویں میں اترا اور اپنا موزہ پاؤں سے اتار کر اس میں بھر لیا پانی، اور دانتوں سے پکڑ کر کے، ہاتھ کے ذریعے پکڑ کر باہر نکلنا تھا نا، رسی وغیرہ جو چیز تھی، تو باہر لا کر کتے کے آگے پانی رکھا، کتے نے پانی پی لیا. وہ فاجر گناہگار انسان، اللہ رب العالمین نے کتے کے ساتھ بھلائی کرنے سے اس کی بخشش کر دی. اب پتہ یہ چلا کہ میں نے پہلے یہ جملہ بولا ہے نا، اچھا انسان وہ جس انسانوں کے لیے اچھا ہے. اب میں یوں کہوں گا اچھا انسان وہ ہے جو پوری انسانیت اور اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اچھا ہو. اچھا انسان وہ ہے جو اللہ پاک کی ساری مخلوق کے لیے اچھا ہو، اور جو اللہ کی مخلوق کے لیے اچھا نہیں تو وہ پھر اچھا کہلانے کا حقدار نہیں. اللہ پاک کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. جو خلق خدا کے ساتھ خیر کا جذبہ رکھے گا، اللہ پاک اس جذبے کی قدر فرمائے گا اور اس کو بدلہ اچھا عطا فرمائے گا. اور جو اگرچہ ذکر اذکار میں مصروف ہے، دل میں یہ فلاں کا حادثہ ہو جائے، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو جائے،
فلاں مر جائے، فلاں کو یہ ہو جائے، تو اگر بالفرض وہ کام ہو بھی جائے تو وہ اللہ پاک کے نزدیک مقبول اور شرف والا نہیں، بلکہ وہ اللہ پاک کے ہاں جہنم کے ایندھن کا حقدار ہے۔